بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 جون کا آغاز ہو گیا ہے، جمعے کے دن کا۔ آج کے دن اہم ہے کیونکہ آج فیصل واڈا صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا اس کی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سماعت سے پہلے فیصل واڈا صاحب نے ایک جواب جمع کرایا ہے، وہ بہت دلچسپ ہے، اس میں بہت دلچسپ انکشافات ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فیصل واڈا صاحب جنہوں نے بوٹ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ فیصل واڈا صاحب جو بڑی گیدڑ بھپکیاں تھیں، جو بڑی دھمکیاں دیتے تھے اور ججوں کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے، اور یہ بھی شاید انہوں نے دہشت گردوں سے یہ آئیڈیا لیا ہے، جیسے دہشت گرد جو ہے وہ بے گناہوں کے گلے کاٹ کے اور ان کے سروں سے فٹ بال کی طرح کھیلتے تھے، دہشت گرد جو اس طرح کی مکروہ حرکتیں کرتے تھے، تو فیصل واڈا صاحب نے شاید وہاں سے آئیڈیا لیا اور انہوں نے کہا کہ ججز کی پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ عطر ملا صاحب نے ریمارکس دیے تھے اور ایک اور جج نے ریمارکس دیے تھے۔ اس کے بعد میں یہ ویڈیو اپنی ویڈیوز میں کوئی 13 بار بتا چکا ہوں، 14ویں بار یہ بتا رہا ہوں کہ KPK کی ایک ڈسٹرکٹ بار نے پیٹیشن تیار کر لی تھی، جو پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیری صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، ان کے پاس یہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی کنٹیمپٹ والا، وہاں پہ یہ پیٹیشن دائر ہونی تھی، اور اگر یہ پیٹیشن وہاں پر دائر ہو جاتی تو جو ہے 1 ماہ کے اندر اندر فیصل واڈا نہ صرف نائل ہوتے بلکہ ہتھکڑیوں کے ساتھ وہ اڈیالہ منتقل ہوتے، لیکن قاضی صاحب نے سو موٹو لے کر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے بچا لیا مصطفیٰ کمال کو بھی اور فیصل واڈا کو بھی۔ اور پچھلی سماعت پر کوئی 2-2.5 گھنٹے انہوں نے قاضی فیصل صاحب نے لیکچر دیا، خطبہ دیا، قرآنی آیات اور یہ وہ اور فلاں بہت کچھ انہوں نے کیا، اور اس میں فیصل واڈا کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس کے علاوہ سب کچھ کہا ہے، اور میڈیا کو بڑا ڈانٹا، اخلاقیات سکھائیں، اسلام پڑھایا، شریعت پڑھائی، اخلاقیات، یہ وہ فلاں ساری چیزیں۔ اس میں پھر قاضی صاحب نے کہا جی کوئی حافظ ہے، تو ایک حافظ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا حافظ صاحب فلاں سورہ کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھیں۔ حافظ صاحب نے کہا جی مجھے ایسے تو یاد نہیں ہے، میں موبائل لے آتا ہوں، اس میں قرآن مجید کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی قرآن مجید لے آئیں، پھر وہ موبائل لے آئیں، اس میں قرآن مجید کھول لیں، وہ لے کے آئے، وہ پڑھا، پھر اس سے قاضی صاحب نے کچھ چیزیں کہیں۔ خیر اب فیصل واڈا کو راستہ تو دکھا دیا تھا قاضی فیصل صاحب نے کہ مطلب یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جب ہم نے اپنی مفاد کی بات آئے تو پھر ہمیں اسلام بھی یاد آ جاتا ہے، قرآن مجید بھی یاد آ جاتا ہے، باقی ہمیں کہیں پہ جہاں پہ ہونا چاہیے اسلام کا احساس خیال اور جہاں پہ قرآن مجید کا احساس اور خیال اور احترام ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو قاضی صاحب نے ان کو راستہ دکھایا، تو انہوں نے اب قاضی صاحب کے راستے کے مطابق ہی بڑا دلچسپ جواب جمع کرایا ہے۔ فیصل واڈا کا یہ شروع میں بتا دوں کہ ان کے دماغ پر قرآن آیات اثر کر گئی ہیں، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے جو جواب جمع کرایا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو کہا گیا اس جواب میں کہ سپریم کورٹ نے جو توہین عدالت کے جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کے فیصل واڈا نے ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اگر اضافی جواب جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا دیں، تو وہ کہتے ہیں اسی تناظر میں یہ جواب جمع کرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اور آئین نے ججز کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس مقام اور مرتبے اور احترام کا اعادہ کیا ہے فیصل واڈا صاحب نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے شدید متاثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کمرہ عدالت میں بھی قرآن آیات پڑھی گئیں تو میرے دماغ پہ بڑا شدید اثر کیا، انہوں نے میرے دل و دماغ پہ اثر کر گئی ہیں۔ اب کون سی قرآن آیات نے اثر کیا فیصل واڈا صاحب پر؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ حجرات۔ اچھا میں حیران ہوں کہ ان کے پاس انہیں یہ آیات تو نظر آئی ہیں، لیکن ان کو وہ کوئی آیت نظر نہیں آئی جب وہ سارا قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ جب قاضی صاحب نے یہ بات کہی تو پھر میں گیا مذہبی اسکالرز کے پاس، ان سے میں نے مشورہ کیا، انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا، تو کسی مذہبی اسکالر نے یہ نہیں کہا کہ آپ جس طرح سے آپ اقتدار میں آئے ہیں، جس طرح سے آپ کو سینیٹر بنایا گیا ہے، یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، تو کاش اس پہ بھی کسی حافظ صاحب نے ان کو بتا دیا ہوتا۔ لیکن بہرحال حافظ صاحب کی باتوں کا ان کے اوپر اثر بہت زیادہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 اس نے میرے اوپر بہت اثر کیا ہے۔ اچھا اب ذرا آیات بھی دیکھ لیتے ہیں ان کا ترجمہ عرفان القرآن سے کہ ان کا ترجمہ کیا ہے جس پہ فیصل واڈا صاحب پہ بہت اثر ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی ان میں مطلب ان کے اوپر اگر ان کی بات مان لی جائے کہ میرے دماغ پہ ان آیات نے اثر کیا ہے، دل اور دماغ پہ، تو کیا واقعی اثر کیا ہے؟ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر قرآن آیات نے واقعی ان کے دل و دماغ پہ اثر کیا ہوتا تو اب تک وہ ریزائن کر چکے ہوتے، اور ریزائن کر دیتے، کیونکہ انہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیسے ان کو لایا گیا ہے، سینیٹر بنوایا گیا ہے۔ تو پہلی آیت جس نے ان پہ اثر کیا ہے ان کے مطابق اس وقت ترجمہ ہے عرفان القرآن سے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں تانہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آئندہ وہ آگے ان آیات کے مطابق گفتگو کریں گے نہیں کریں گے۔ دوسری آیت، ویسے یہ بھی بڑا ایک
اگر تو فیصل وارڈر نے صرف یہ کیس سے بچنے کے لیے، توہین عدالت سے بچنے کے لیے عمل کیا تو یہ بڑی گھٹیا عمل ہے کہ آپ قرآنی آیات کا سہارا لے کے اور ایک کیس ختم کروانے کے لیے آپ یہ جھوٹ بولیں کہ میرے اوپر قرآنی آیات نے بڑا اثر کیا ہے۔ پھر دوسری آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس قرآنی آیت کا حوالہ قاضی صاحب نے دیا تھا کہ غیبت کرنا کتنا گناہ ہے، اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور قاضی صاحب نے اس پہ بڑا لیکچر دیا تھا۔ وہ خطبہ تو قاضی صاحب کے اوپر اینڈ ہے نا، مطلب آپ قاضی صاحب کا خطبہ سنیں تو میرے خیال ہے جب وہ چیف جسٹس سے ریٹائر ہوں گے تو اگر وہ سینیٹر نہیں بنتے کسی جماعت کی طرف سے تو وہ کسی بڑی مسجد میں اگر جمعہ پڑھائیں تو بہت وہاں پہ رش جو ہے وہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ نون لیگ والے بہت زیادہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ اور ان حدیث کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا ہے جن کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فیصل صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورۃ نساء کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو وہ مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں جو ہے وہ گواہی جس طرح سے دینی چاہیے اس طرح سے نہیں دو گے، یہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں قرآن آیت کا، یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا کہ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ فیصل وارڈر صاحب جابر حکمران کے سامنے کتنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، وہ تو انہی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہوئے ہیں۔ اور فیصل وارڈر صاحب کی آپ کو وہ جھوٹی پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی جو انہوں نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کی تھی۔ اس کے بعد وہ سورۃ مائدہ کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر جو ہے وہ برانگیختہ نہ کرے تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور نہیں تو پھر دل میں برا جانو۔ پھر ایک اور آیت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس آیت نے بھی میرے اوپر بڑا اثر کیا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں، سورۃ نساء کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اب انصاف والی آیات بھی انہوں نے لکھی ہیں، ان کا ترجمہ لکھا ہے، اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی انصاف کرنے والی آیت قاضی صاحب پہ اثر کر جائے تو اس ملک کا بہت بھلا ہو جائے گا۔ اگر قاضی صاحب پہ کسی ایک آیت کے کسی ایک جملے نے بھی اثر کر دیا انصاف والی نے تو پاکستان میں چیزیں بہت بدل جائیں گی۔ پھر کنفرم ہے کہ ود ان 1 month یہ حکومت گر جائے گی، اور مینڈیٹ جو ہے یا تو تحریک انصاف کو واپس مل جائے گا یا یہ ملک انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ جو آیات جن کا حوالہ دیا وارڈر صاحب نے، ان میں سے کسی ایک آیت کی کسی ایک بھی جملے نے قاضی صاحب پر انصاف کے معاملے میں اثر کر دیا تو، اور پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی توہین عدالت تو نہیں ہے کہ انصاف والی ساری آیات انہوں نے لکھ دی ہیں تاکہ قاضی صاحب یہ پڑھیں تو تھوڑا سا انہیں لگے کہ یار یہ شاید مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ میں انصاف نہیں کر رہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب کوئی جج کھلی عدالت میں الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں مذہبی اسکالرز نے کن آیات کا حوالہ دیا۔ یہ بیسیکلی وہ شاید عطر من اللہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ عطر من اللہ صاحب نے جو پراکسی ان کو کہا تھا تو اس کے اوپر، خیر اس کے اوپر انہوں نے ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیا کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ، یہ میں خیر بتا چکا ہوں کہ وہ شاید ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد معافی مانگنے پہ انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے مذہبی اسکالر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ معافی مانگنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، قرآن عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اس کے حوالے سے قرآن آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اب آ جائیں پیراگراف نمبر 4 پر۔ یہاں پر فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا قرآنی احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جن کی تشریح مذہبی اسکالرز کی جانب سے کی گئی ہے، مجھے یہ احساس ہوا ہے اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ عدلیہ کا عوام میں اچھا تاثر برقرار رہنا چاہیے۔ عدلیہ کے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عدلیہ کا عوام میں تاثر اچھا جائے تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے امید کی کرن اور خوشحالی کی امید بن سکے عدلیہ۔ فیصل وارڈر کو یہ احساس، فیصل وارڈر نے کہا کہ مجھے یہ احساس بھی ہوا ہے کہ میری اچھی نیت ہونے کے باوجود میری جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس قابل اعتراض سمجھی جا رہی ہے۔
تو عدلیہ کے احترام کو برقرار رکھنے اور عدلیہ کے حوالے سے جو اسلامی اسکالرز کی جانب سے اسلامی احکامات مجھے بتائے گئے ہیں، اس کے بعد میں اپنے آپ کو معزز عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، اور عدالت کی جانب سے 18 مئی 2024 کو جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پریس کانفرنس کی 18 مئی 2024 کو، اس کی وجہ سے اگر عدلیہ کو ٹھیس پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے دلی طور پر میں نادم ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معزز عدالت کے لیے اپنا احترام دکھانے کی غرض سے میں خلوص نیت کے ساتھ غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ پیراگراف نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو معزز عدلیہ اپنے اطمینان کے لیے مناسب اور ضروری سمجھتی ہے۔ میرا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ عدلیہ کی آزادی اور عزت نفس کو مجروح کروں۔ پیراگراف نمبر 6 میں وہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ اور پاکستان کے اداروں کے پیچھے کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عام لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے۔ اور پیراگراف نمبر 7 میں کہتے ہیں اوپر جو کچھ کہا گیا اس کی روشنی میں نہایت معتمانہ طریقے سے استدعا ہے کہ یہ عدالت مہربانی فرما کر متعلقہ شو کاز نوٹس واپس لے۔ حالات اور واقعات کی روشنی میں یہ بھی معتمانہ استدعا ہے کہ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، اور مجھے جو ہے وہ عدالت سے انہوں نے ایک طرح کی رحم کی بھی اپیل کی ہے۔ اب وارڈر صاحب نے قاضی صاحب کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑا ہے۔ انہیں پورا یقین ہے کہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، انہیں پورا یقین ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ تو یہ جناب ہے معاملہ، صبح قاضی صاحب کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں جی قاضی صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے تفصیلات سن لی ہیں کہ قاضی کہ کس طرح سے اثر کیا ہے۔ باقی ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ میں نے مذہبی اسکالر سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا اگر مطلب عدلیہ میں بہتری کے لیے آپ کوئی تنقید کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آئی ٹی وی چینلز کو بھی نوٹسز ہوئے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ فیصل وارڈر صاحب کے دماغ اور دل پر قرآنی آیات اثر کر گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی ایک آیت انصاف کے حوالے سے وہ ہمارے ججز کے بھی دل اور دماغ پہ اثر کر جائے تو ملک اس تباہی اور بربادی کا اگر پہلے کو اثر کیا ہوتا تو ملک آج اس تباہی اور بربادی سے نہ گزرا ہوتا، اور اگر آج بھی اللہ کرے کسی جج کی اور کسی کی نہیں، چند ججز جو خاص طور پہ مخصوص نشستوں والا کیس سن رہے ہیں ان کے دماغ پر اور دل پر ان قرآنی آیات میں سے کوئی آیت انصاف والی اثر کر گئی تو یہ ملک شاید مزید تباہی اور بربادی کی طرف جانے سے رک جائے اور تھوڑی سی سفر جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔